رمضان 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 الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ نمل مکمل کی ہے، سورہ قصص شروع کی ہے اور سورہ عنکبوت۔ ساری ہی صورتیں اہم ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی پڑھیں کون سی چھوڑیں۔ جو اللہ زبان سے کہلوا دیتا ہے جو وہ کہہ دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی بہت اہم ہے اس میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ آج دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں۔ 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے، بدماشی جسے کہتے ہیں، جائز بدماشی۔ ایک یہود نے کی ہے، پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی۔ پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم، صرف نبی کے دور میں تو ہوئیں، وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے۔ اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے، تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے۔ لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا۔ تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی۔ تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے۔ اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے، تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا، من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب، کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے، اس کے بعد عیسائیت میں، اس کے بعد اسلام میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے۔ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے۔ تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ۔ انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام کے۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا۔ اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے، لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں، وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے۔ قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے، تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے۔ میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں، بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں، یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی۔
اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے, جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہوئے, کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتہ چلا وہ ادھر سے آئی ہیں, افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتہ چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے 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 ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو, رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آگے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھڈا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی دو کمانڈروں کی. تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا, پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے. آج تک کیا ہو رہا ہے, اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں, حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے, وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی, ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں, یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری, یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا, اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا. تو یہ اس میں فلسطین, اسرائیل, یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا, وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا, ہوتے 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 آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف. اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے, سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ, سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف, جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب, تو سعودی عرب آئے گا پہلے, اس کے بعد مصر آئے گا, اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا, فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائیں یہاں پہ گدھے پہ بیٹھ کے, ایسے نہیں, جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام, وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا, ایک بڑی تہذیب, مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا, وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے, 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں, اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی, اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے, اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے, یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا, وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, بچے بھی ہوتے رہیں گے, قحط بھی پڑا, اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا, جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے, تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے, جو بھی ان کی تحقیق ہوگی. وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا, انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے, وہ بیت تھے, تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے, بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی, صرف بیٹے, بیٹیاں, بہویں, داماد, یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے ہیں کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی, لیکن تھے منورٹی میں, اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی, مصر کی خدمت بہت کی, لوگوں میں ان کی عزت, لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں, یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی, مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا, بت پرست تھے وہ,
تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا، لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، آپ اقلیت میں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع، اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں، ہم قبطی ہیں، یہ غیر ہیں. یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں، لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے، تمہیں تہذیب سکھائی، تمہیں ایمان دیا. نا یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، بلی برداشت کر لے گی. بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے، کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی. وہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو، کہنا کیا پڑے گا؟ اس کو کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں، ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں، آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع، اور گناہوں میں بھی چالنا شروع ہو گئے. جائز ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون، اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا. اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو یوں کرو، ان کو یوں کرو. ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتلوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری، یا ان کو ہم لونڈی بنائیں، غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری، وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا، نجومی جھوٹ بولتے ہیں، نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے، انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا، تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا؟ ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے. وہ میں انشاءاللہ بعد میں، یہ 21ویں رات سے جو ہے نا، جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں، اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا. اور فرعونی کیا ہو گئے؟ ایک بھی بندہ نہیں بچا، سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک، جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق، صبر بھی کرتے تھے، تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین، ارض شام، وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا. اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا، کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، منورٹی میں تھے نا، کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا، کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا؟ غلاموں. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک، تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے؟ جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا، تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. خوب سمجھ لو، اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے؟ سنجیدہ، سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء، بزرگوں، صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں، اتنی گاڑی، اتنی پیسہ، بحریہ ٹاؤن، فلانا، آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا، ایک دیسی ہے، وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہمارے پاس تھائی لینڈ کی نسل، وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں، آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں. انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا، آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں، یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا، اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، باقی سارے ان پڑھ اور جاہل.
وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا اب یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا, اللہ کو غضب آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا بھی کی, اور اللہ نے کہا اب یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہیں گے. 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے, اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا, تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے 2 بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے, ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے, تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاء اللہ, کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے ہیں حضرت آپ؟ سالانہ چلہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا, ابھی تازہ تازہ چلہ لگا کر آئے, لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولا کہ بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا, دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے, اس کے نہیں لگے, تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا. یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے, یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں, گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے, چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی. تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے. لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈینس, دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے, اس کے پاس نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں, ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو, کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی پتہ ملے گی بھائی, اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی, تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا
کہ بھائی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی لیا, گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا, آخر جو دشمن جو تھا نا, اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی, اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہمارے حوصلے پس بھائی, یہ بہت بڑی جماعت ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاد میں, جنگ میں گناہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی, اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں, جو بھی بڑے کام ہے نا, حوصلے والے کام, وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے, وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا, گناہ سے بچتا ہے, اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پست. وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے یار, نکل جاتے ہیں. جب مشکل موقع آئیں گے نا, نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے. وہ اور تھوڑے رہ گئے, ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں, اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے, لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں, یہاں سے واپس چلتے ہیں, عزت اسی میں. لیکن نہیں, انہوں نے گناہ کیا تھا نا, اس کی نحوست. انہوں نے نیکی کی تھی, پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پئیں گے تو لڑیں گے نا, نہیں بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں, لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے, جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے, ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے, بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کمبختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا, اس سے تاریخ کیا ہے؟ خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا, تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں, بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے, ربنا اجعلنا صابرا, اے اللہ ہمیں صابرین, ہمیں کیا بنا دے؟ صابر بنا دے, ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا, ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے؟ فتح دے دے. ہمیں صبر کرنے والا بنا, بھاگنے سے بچا. نا 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 نا, ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں, بہت بڑا لشکر ہے, ہمارے قدم کیا ہوں گے؟ اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں, جیسے بالٹی میں پانی ہو نا, وہ آپ نے خالی کر دی, یوں کر کے انڈیل دیا, تو وہ کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی. پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرا, یہ بلاغت ہے, صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی. سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے, تو ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا, لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, پیچھے نہ ہٹے ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے, پھر کیا مانگی ہے؟ مدد. کہ ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا, اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں, پھر بھی کیا ہو؟ ہماری مدد ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں, پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں.
ہمارے جامع میں ایک استاذ ہیں, وہ ایسے لیٹے ہوئے رہتے تھے نا, اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے, کہہ رہے یار تم 2-2 3-3 تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں, میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا میں تو جب بھی آتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یوں ٹیک لگا کے نا ایسے, تو میں نے کہا ایسے تو پہلا نہیں ملتا میرے بھائی اس زمانے میں. کوئی ہلو جلو, کچھ سفر کرو, کوئی رشتوں کا پیغام بھیجو, کوئی پٹو, کوئی بدنامی مولو, اس کے بعد جا کے نہ ہوتا ہے نہ رکھا جاتا ہے. رکھنے میں بھی پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ساری مدد کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. بے روزگار آدمی کر کیا رہا ہوتا ہے؟ وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے. ابے بھائی تو صبح اٹھ کے جا, روزگار تلاش کر, تو محنت کر, پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ. خود دھیلے کا نہیں کرے گا. لڑائیاں گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لڑائی پہ غور کر کے کہ اس کی ریزن کیا ہے, لڑائی کیوں ہو رہی ہے. میرے اندر خرابی ہے تو میں اس خرابی کو ٹھیک کروں, اس کے اندر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے. اس خرابی کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور ڈائریکٹ وظیفوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سیٹ کس پہ ہو گئے ہیں؟ اولاد آپ کی بگڑ رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور کرو, یار میری کوئی خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. کہیں میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے, میں نے ٹائم نہیں دیا ان کو, ان کی تربیت کی, محبت سے کوشش نہیں کی. آپ نے پوری کوشش کی پھر بگڑے تو اللہ سے دعا مانگے. اپنا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرنی اور ڈائریکٹ ڈال کس پہ دینا ہے؟ آپ کو فالج ہو گیا, یار اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا, میری کوئی ٹیکنیکل مجھ سے خطا تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھے فالج ہوا ہے. میں روزانہ 6 انڈے کیوں کھا رہا تھا, میں گائے کا گوشت کیوں کھا رہا تھا, میں اتنی چینی کیوں کھا رہا تھا, میں کر کیا رہا تھا, میں جو اتنی خوراک بنتی ہے صبح شام پھوڑے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی. اللہ کی یہی مرضی تھی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اسی طرح پھٹیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اٹیک ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اپنا کام میرے بھائی پورا کرنا ہے, پھر بھلے پھٹ بھی جاؤ اور آدھا اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو, کچھ بھی ہو, پھر چلو اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. تو ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارے الٹے کام کر کے پھر ڈالتے کس پر ہیں؟ اللہ میاں پہ ڈالتے ہیں کہ یار وہاں سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اچھا خیر, تو اب انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے یہ سمجھنے کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہماری مدد کر, پہلے کہ اللہ ہمارے قدم تو جما, کیونکہ جن کے قدم جمتے ہیں مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے, بھگوڑوں کے ساتھ مدد نہیں ہوتی. تو پہلے اللہ جو ہماری ذمہ داری ہے نا وہ ہم سے پوری ہو جائے, ہم بھی نیت کر رہے ہیں تو بھی توفیق دے. اور قدم جمنے سے پہلے کیا ہے, جن کو صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کے قدم نہیں جمتے, تو ہمیں صبر کی توفیق بھی چاہیے. اور نمبر 2, صبر بھی معمولی نہیں, صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین, ان کافروں پر ہماری مدد کر. تو بڑے جگر سے لڑے نا وہ لوگ, اور لڑنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں, اسی لشکر میں ایک داؤد بھی تھے. ایک تو ان تھوڑے سے لوگوں کا اتنے بڑے لشکر سے لڑنا یہ اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایسے موقع پہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میرا ٹاکرا کمزور کے ساتھ ہو, کیا خیال ہے, تاکہ میں کم از کم سیو سائڈ پہ رہوں. 2-4 پتلے پتلے لوگوں کو میں ڈیلیٹ کر کے آ کے طالوت کو بتاؤں گا کہ میں نے 6 بندے مارے, میں نے اس لڑائی میں 8 بندے مارے. ایسے باریک باریک میں لوگوں کو کیا کروں گا, تلاش. لیکن جو حضرت داؤد تھے انہوں نے کس کو ہدف بنایا؟ کمانڈر جالوت کو. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا, تو ہدف کس کو بنا رہے ہیں کہ میرا ٹاکرا کس سے ہوگا؟ جالوت سے ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. قرآن کہتا ہے وقتل داؤد جالوتا, داؤد نے کس کو قتل کیا؟ ڈائریکٹ جالوت کو جا کے قتل کیا, کہ چھوٹے موٹے کام کرنے کا نہیں ہے, جب بڑی جنگ ہے تو پھر کارنامے بھی بڑے ہوں گے. تو جا کے کیا, اس لیے میں کہتا ہوں ایک نہیں کرو, کرو تو 4 کرو ورنہ کمارے رہو. استغفر اللہ, یہ پھر موضوع ادھر کو کہاں گیا. اچھا خیر, تو کچھ کر کے جاؤ نا دنیا میں, پتا تو چلے کچھ الٹا کر کے گیا ہے, سیدھا کر کے گیا ہے, کیا کر کے گیا. لوگ باتیں, غیبت بھی ہوگی, برائیاں بھی ہوں گی, پٹو گے بھی, لیکن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی تو یہ تو سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں دنیا سے. اچھا استغفر اللہ, حقوق بھی ہے اس پہ, پھر میں کبھی اس وقت بیان کروں گا انشاءاللہ. تو قتل داؤد جالوتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ ہدف کس کو بنایا ہے؟
جالوت کو مار دیا اس کو. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. فآتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی, نبوت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء, اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ کو سکھایا. اب اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے کمانڈر کون بن گئے؟ ظاہر ہے پیغمبر نے بھی دیکھا نا بھائی یہ ہیں اصل کم. پہلے یہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہو رہی ہے. کس کی بیس پہ ہو رہی ہے؟ بولو نا. کوٹا سسٹم نہیں تھا بنی اسرائیل میں اس زمانے میں کہ ہمیں کمانڈر بنانے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ کتنے تھے ان کی جماعتیں؟ 12 قبیلے تھے نا. تو 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کے اتنے کوٹے ہیں, اتنے لوگ ہوں گے. اب چونکہ اس قبیلے کا بن چکا ہے تو اگلا اس قبیلے کا. یہ کوٹا سسٹم بنی اسرائیل میں نہیں تھا. ان میں کیا تھا؟ میرٹ کی بیس پہ, صلاحیت کی بیس پہ. دیکھا بھائی داؤد میں سب سے بہتر صلاحیت ہے, تو اب بنی اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا؟ آرمی چیف کون ہوگا؟ داؤد ہوں گے. اب داؤد علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ اتنی قربانی دی تھی تو اللہ کے خوف سے دی تھی نا, تو ان میں اللہ کا خوف بھی تھا, تقویٰ پہلے سے موجود تھا. تو بالآخر بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بن گئے؟ بولو نا, تمہارے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ داؤد علیہ السلام بن گئے. داؤد علیہ السلام نے خلافت سنبھالتے ہی کام کیا شروع کیا, اقدامی جہاد, جس پہ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو علاقے کے علاقے فتح کیے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اب علاقوں کے علاقے کیا کرنے ہیں؟ تلوار کی زور سے فتح کرنے. وہاں پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. کسی کو تلوار کی طاقت سے یہودی یا مسلمان نہیں بنانا آپ نے. ہاں, حکم کس کا نافذ کرنا ہے؟ اللہ کا. داؤد علیہ السلام نے جہاد شروع کیا. بڑی ٹینشن یہ تھی کہ بڑی بڑی جماعتوں سے, بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا, تیر بھی لگتے تھے, تلواریں بھی چلتی تھیں, زخمی بہت ہوتے تھے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنی تھی دنیا میں. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دینا شروع کر دیے. سب سے پہلا معجزہ, آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. جس طرح سے چاہیں لوہے کو کیا کر لیں؟ موڑ لیں. بڑی بڑی زرہیں بنانا شروع کی داؤد علیہ السلام نے, ڈھالیں بنانا شروع کی تاکہ جنگوں میں دفاع ہو. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم, قرآن کہتا ہے داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں حفاظت کرے. تو پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت بھی بہت دی. جب دولت بہت دی تو پھر شادیاں بھی انہوں نے بہت کی. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ایک بیوی ایک بچے. جب وسائل ہے تو بھائی حلال کیا ہے, تو بہت ساری شادیاں کی. تورات اور انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں داؤد علیہ السلام کی, معذرت کے ساتھ. سمجھتے ہو, انہوں نے معذرت کے ساتھ نہیں کی, یہ میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں. داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا خوبصورت چہرہ, حسن اللہ نے دیا, تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بولو نا, خوبصورت آواز. بہت خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی دی داؤد علیہ السلام. ایسی زبردست تلاوت ہوتی تھی, اور جب اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا, تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. یا جبال اوبی معہ والطیر, پرندے آپ کے سر پہ جمع ہو جایا کرتے تھے. وہ زبور کی تلاوت بھی سنا کرتے تھے اور آپ کی آواز سے بھی محظوظ ہوا کرتے تھے. پھر داؤد علیہ السلام عبادت گزار, ایک طرف دن میں کمانڈر ہیں اور رات میں کیا ہیں؟ پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ, پوری زندگی داؤد علیہ السلام کی ایسے گزری ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد کا روزہ تھا. پوری زندگی ایسے کیا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اگر ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے داؤد علیہ السلام سے, کیونکہ آپ نے ایکچولی لڑنا بھی ہے, آپ کی بیویاں بھی اتنی ساری ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ صبح ناشتے میں آپ یہ لیا کریں. ناشتہ بہت ضروری ہے داؤد علیہ السلام, ناشتے کے بغیر زندگی بولو نا نہیں ہو. ایکچولی کچھ نہ کچھ ناشتہ ہونا چاہیے. پھر 2 گھنٹے کے بعد کچھ بسکٹ کا انتظام ہونا چاہیے. فاسٹنگ بہت بری چیز ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر پہلے ہم ڈاکٹر سے یہی سنتے تھے, ہر تھوڑی دیر کے بعد بکریوں کی طرح کچھ نہ کچھ آپ کھاتے رہیں. حکیم اور ٹائپ کے تھے ڈاکٹر, اور ناشتہ بہت ضروری ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام لڑنے کے قابل نہ رہتے.
दाऊद अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे, एक दिन रोजा है, एक दिन क्या है, नागा है, और जब नागा है तो वो भी कम खाते थे। इससे पता चलता है भाई कम खाने वाला ज्यादा बीवियां भी रख सकता है और मैदान जहाद में इलाके भी फतह कर सकता है। और जो सुबह शाम बर्गर फोड़ रहा है ना, पिज़्ज़ा बर्गर फोड़ रहा है, और ये जो कुछ हम खा रहे हैं आजकल, तो ये बर्गर तो बन सकता है गोल, ये गोल गप्पे की दुकान भी खोल सकता है, ये किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। तो छोड़ दो ये जो चीजें तुम खा रहे हो ना, भूखा रहने सीखो। खैर, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत कायम हुई है तो उनके बड़े मौजज़े अल्लाह ने जिक्र किए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे दिए सुलेमान। तो यहाँ पर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो अब मैं वो वाक़या जल्दी से सुना देता हूँ, ये तमहीज़ ज़रूरी थी, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम नए लोगों की समझ में नहीं आते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया, व वारिसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान वारिस बने दाऊद के। क़ाल या अय्युहन्नास, और लोगों से कहने लगे, ए लोगो, उल्लिमना मंतिक़ तैर, अल्लाह ने हमें परिंदों की बोलियां सिखा दी हैं। व ऊतीना मिन कुल्लि शै, और हुकूमत चलाने के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं सारी के सारी अल्लाह ने हमें दे दी हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है, बड़ा आलीशान तख़त। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, मुख्तलिफ मुल्कों पे लड़ाइयाँ करते थे। उनका ख्याल ये था कि मैं पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया में अल्लाह के दीन को नाफिज कर चुका हूँ, कोई बचा ही नहीं है। हर जगह किसकी हुकूमत है? हाँ, छोटे मोटे गांव देहात होंगे कहीं, बड़ी कोई स्टेबल गवर्नमेंट अब दुनिया में बाकी नहीं है, कोई पावरफुल हुकूमत हो। तो वो आराम से बैठ गए। वो एक दिन क्या हुआ है, कुरान कहता है वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु, आगे से चलता हूं मैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा हिसाब किताब। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतफक़द तैर, एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ना हाजिरी ले रहे थे सब, तो एक परिंदा मार्केट से क्या था, शॉर्ट था। हुदहुद, ये वो वाला हुदहुद नहीं है जो आज हुदहुद है, ये पता नहीं क्या है, इसको नाम हुदहुद रख दिया है, वो एक परिंदा था बहरहाल। तो फ़क़ाल मा ली ला अरल हुदहुदा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे क्या हो गया कि मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा है। अमकान मिनल गाइबीन, ऐसा तो नहीं कि मुझे नज़र ना आ रहा हो, या दूसरा ऑप्शन ये कि वो मार्केट से क्या हो, शॉर्ट। अगर मार्केट से शॉर्ट है तो ये छोटा जुर्म नहीं है। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको सख्त तरीन अज़ाब दूंगा कि विदाउट परमिशन वो मार्केट से शॉर्ट, विदाउट लीव। या तो उसकी शादी हो रही होती ना, क्या ख्याल है भाई, शादी की छुट्टी लेकर गया हुआ होता, या उसके घर कोई जनाजा होता, या उसके अंडों से चूजे निकल रहे होते, कोई वजह होनी चाहिए। विदाउट लीव, विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट परमिशन वो मार्केट से शॉर्ट क्यों हुआ है। औ लअज़बहन्नहु, या मैं उसको ज़बह कर दूंगा। औ लयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, जब तक अपनी गैर हाजिरी की वाज़े दलील लेकर नहीं आता उस वक्त तक मुआफ़ी का ऑप्शन नहीं। फ़मकथ गैर बईदिन, कुरान कहता है थोड़ा ही टाइम गुजरा था, अचानक हुदहुद हाजिर हुआ और कहने लगा, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, ए सुलेमान, मैं एक ऐसी खबर लेकर आ रहा हूं जिसका आपके पास इल्म नहीं है, इसलिए मुझे देर हो गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं आपके पास। वजीतुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, मलका सबा है, एक पूरी रियासत है, एक पूरी हुकूमत है, और उसकी एक मलका है, उसका नाम सबा है, उसकी मैं इंक्वायरी करने गया हुआ था, इसलिए मैं मार्केट से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। और यकीनी खबर है, इसमें झूठ, ये इसलिए यकीनी कह रहे हैं कि मानने वाली बात नहीं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हवाओं पे हुकूमत, जिन्नात उनके ताबे, दुनिया उन्होंने सैर की भी है, देखी भी है, और एक पूरी प्रॉपर पावरफुल रियासत का इनको पता ही ना हो, तो इसलिए इसका इम्कान था सब कहेंगे भाई ये मजाक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गैर हाजिरी की एक झूठी वजह पेश कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताना हो, जिन्नात भी आके ना बता सके हो, और ये हुदूद खबर लेकर आ गया। तो इसलिए हुदूद ने कहा, इन्नी वजदतु इम्राअतन, मैंने एक लेडीज को देखा है, एक लेडी देखी है, ठीक है ना, तमलिकुहुम, जो उनकी मालिक है, व ऊतियत मिन कुल्लि शै, जैसे अल्लाह ने आपको तमाम असबाब व वसाइल दिए है ना, उसको भी तमाम असबाब और पावरफुल रियासत है, छोटी मोटी रियासत नहीं है। छोटा मोटा होता, कहीं कोई सरदार जी हुकूमत कर रहे होते, हम कहते चलो यार बड़ी बड़ी रियासतों से छोटे मोटे गांव ओझल हो जाते नजरों से, पूरी इतनी बड़ी रियासत है।
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا عالی شان تخت ہے اس کا. تخت سے بھی پہلے زمانے میں اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ کتنا, کیونکہ بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے اس میں. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ, میں نے اس کو اور قوم کو دیکھا وہ سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ہدہد کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا, کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے اتنا بڑا توحید پرست کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے تو 4 مہینے وہیں لگ رہے تھے نا, اس کے دماغ میں تو یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی تھی, بھائی کرنے والا کون ہے, اللہ. اور سلیمان علیہ السلام, اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ پوری دنیا پہ توحید کو قائم کرنا ہے, اور آپ کی موجودگی میں ہو کیا رہا ہے, اتنی بڑی پاورفل ریاست, اور کر کیا رہی ہے, وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور ہدہد کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے. یعنی یہ کام عقل کا نہیں ہو سکتا ہے, شیطان ہی کرا سکتا ہے ایسے کام. اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. پھر ہدہد کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے بھائی. دیکھو ہدہد میں بھی یہ مزار پرستوں سے زیادہ اللہ نے عقل رکھی ہے. خیر, سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر, ہم دیکھیں گے بھائی, کیونکہ بعض دفعہ نا جان بچانے کے لیے جب کوئی پھینکتا ہے تو تھوڑی بہت پھر بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس بات کا امکان تھا بھائی تو بہت بڑی لے کر آ گیا ہے ٹھیک ہے نا, جان بچانے کے لیے کچھ بھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں مانیں گے ہم, حکومت تھی نا, ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا چونکہ وہ داڑھی والے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے لہذا اس کی بیس پر حکومت فیصلہ کر لے, چونکہ وہ فلانے نے کہہ دیا تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. جب ریاست ہوتی ہے تو پھر وہ پورے طریقے سے چلا جاتا ہے اس میں. تو سننظروا, سلیمان علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں گا, اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا, یہ میں خط لکھ رہا ہوں, یہ تو ملکہ سبا کے پاس لے جا. سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اگر وہاں سے کوئی جواب آیا تو اس کا مطلب واقعی ملکہ سبا ہے, جواب ہی نہیں آیا اس کا مطلب کیا کر رہا ہے, ایسے ہی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو اذهب بکتابی ھذا, یہ میرا خط لے کے جا ملکہ کے پاس, اور پھر فانظر ماذا یرجعون, دیکھ وہ جواب کیا دیتے ہیں. وہ گیا ہدہد, ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈال دیا اس نے. پہلے ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, اے میرے درباریوں, اس نے پورا اجلاس بلایا, مجھے ایک معزز خط وصول ہوا ہے. کتنی ذہین عورت تھی, خط کے مضمون سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط, یہ فیک بھی نہیں ہے. خط کے انداز بھی ہوتا ہے نا, اسٹائل, اس کا مضمون, اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ زبان جانتی ہو, یہ بھی ممکن ہے ترجمان بیٹھے ہوئے ہوں. تو قرآن تو واقعے کے بہت سارے پہلوؤں کو حذف کر دیتا ہے نا, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوئے انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا ہو. بار اس نے اجلاس بلایا اور اس نے کہا کہ یہ معمولی خط نہیں ہے, بہت ہی معزز خط ہے, کسی بڑے آدمی کا لگ رہا ہے. انہ من سلیمان, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں, اور اس خط کا مضمون یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت. خدا کی قسم یہ سینٹینس گورے اور ہندو کے پاس نہیں ہے. آدھی ٹینشن اسی جملے سے مسلمان کی دور ہو جاتی ہے. یہ والا جملہ جو ہے نا, اللہ نے نہ انگریزوں کو دیا, نہ ہندوؤں کو دیا, نہ سکھوں کو دیا. جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں, گورا کیسے اسٹارٹ کرتا ہے, لیٹس موو, چلو چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آؤ یہ کام ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بس ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ, اللہ کے نام سے, یعنی میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن, جو بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. کیا خوبصورت کلام ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور UK وغیرہ کے اور کینیڈا کے دورے پہ گئے. حضرت پہلی مرتبہ کسی غیر مسلم کنٹری گئے تھے, انہی کی ایئر لائن تھی. اب وہ ایئر لائن میں جب بیٹھے ہیں تو اس میں شراب کی بھی تھوڑی بہت اسمیل ہوتی ہے غیر مسلم ایئر لائنس میں, وہ کیونکہ پیتے ہیں نا وہ لوگ. تو اور اللہ واللہ کا نام تو ہوتا نہیں, اللہ کا نام تو ہوتا نہیں اس میں. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ گورے بھائی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ باپ اڑنے والے ہیں اور اللہ کرے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف نہ جائیں, بس ہم سیدھا امریکہ, اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کی. تو ابھی ایک لطیفہ آ رہا تھا ذہن میں لیکن لمبا ہو جائے گا وہ نا. تو
وہ عمر شریف کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا, اس نے نا وہ فلائٹ ہے, وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے, اناؤنس کر رہا ہے کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے, جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو وہ آکسیجن کا ماسک لٹکے گا وہ لگا لیں, یہ ہوتا ہے نا. تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو سمجھ لیں کہ پائلٹ چرس پی رہا ہے. پائلٹ کیا کر رہا ہے؟ چرس پی رہا ہے. میں جب بھی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, وہ کافی پرانی بات ہے, اب میں جب بھی جہاز میں سفر کرتا ہوں نا, جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سمجھ لیں کہ پائلٹ کیا کر رہا ہے؟ چرس پی رہا ہے. تو میرے ذہن میں وہی آتا ہے. تو امریکہ حضرت گئے اور مختلف ملک, جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہاں اللہ کا نام نہیں ہوتا. حضرت پھر امریکہ سے واپس آ رہے تھے, ارادہ تھا سعودی, 1 مہینہ وہاں گزارا حضرت نے, امریکہ, یو کے, ٹورنٹو وغیرہ میں, کینیڈا وغیرہ میں. ظاہر ہے وہاں تو وہ نہ اذانوں کی آوازیں آئیں گی فضاؤں میں, نہ وہ ماحول تو نہیں ہے نا جو اسلامی ملکوں میں ہے. پھر بے پردگی بہت زیادہ. حضرت نے پھر آ کے کارگزاری سنائی, اس کو لکھا بھی ہے. کہتے ہیں جب میں سعودی ایئر لائن میں بیٹھا نا سعودیہ جانے کے لیے عمرے کی نیت سے, بیٹھا ہوں, ایک تو شراب کی اسمیل نہیں آ رہی تھی, خوشبو آ رہی ہے جہاز میں, اور جب یہ آیت چلی نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, تو ایسا مزہ آیا. کتنے دنوں کے بعد اللہ کا نام اس انداز میں سنا. جہاز اڑنے والا ہے, اعلان کیا ہو رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو اپنے تابع, یہ ہوائیں بھی اللہ نے بنائی, لوہا بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پگھلایا, ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اتنا بڑی لوہے کی مشین بنا کے ہوا میں اڑا دیتے ہم. سبحان الذی سخر لنا ھذا, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو اپنے تابع نہیں بنا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ایک دن یہ سب سواریاں ختم ہو جائیں گی اور ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے. پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ میری نعمتوں سے جو فائدہ اٹھایا تو میرا کیا شکر ادا کیا. تو گورا تو چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اللہ کو تو لفٹ ہی نہیں کراتا وہ, بالکل ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کا نام لیتا ہے. تو اب جب ملکہ سبا نے دیکھا نا, پہلی مرتبہ اس نے بھی اللہ کا نام سنا, انہو من سلیمان, یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے. وانہو, اس کا مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اللہ کو اپنی یہ صفات پسند ہیں اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے مضمون کیا ہے؟ مضمون بڑا خاندانی ہے. آگے ہونا یہ چاہیے تھا, بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی. ملکہ سبا, میں نے سنا ہے تم جو ہے تم پہ کوئی قرضے ورزے چڑھے ہوئے ہیں, تو میں ایکچولی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. یا ایسا ہے کہ تم سورج کی عبادت کرتی ہو, تو ایکچولی دیکھو سورج جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا خیال ہے؟ یہ تمہیں چاہیے کہ ریونڈ میں اجتماع ہونے والا ہے, ایک چکر وہاں لگا دو. یہ خواتین کی ایک جماعت نکل رہی ہے, کائنڈلی آپ تھوڑا سا وہاں ٹائم لگا لیں. سب کچھ ٹھیک تھا نا, لیکن بادشاہ ہے نا, ٹو دا پوائنٹ بات, مختصر اور بولو پر اثر. زیادہ لمبی ہم تو کریں گے لمبی بات, بادشاہ لوگ تھوڑی کرتے ہیں. کتاب کریم ہے نا, معزز خط ہے, انتہائی مختصر ٹو دا پوائنٹ بات. وہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. آئی بات سمجھ میں؟ فرما بردار یعنی اپنی حکومت چھوڑ دو. نہیں, یہ بات سمجھ میں؟ حکومت کی چابیاں کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. فوج کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. عزت کے ساتھ یہ کام کر لو گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, ورنہ پھر ہوگا تو بعد میں بھی, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے کیا ہوگا. وہ جب پاور ہوتی ہے نا تو اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کے کور کمانڈر اور فوج سے بڑے تعلقات نا, تو کسی نے ان سے کہا کہ یار وہ یہ کام کروا دو, وہ کہہ رہے نہیں کر رہا. تو ان کے تھے بڑے اونچے تعلقات. انہوں نے کہا دیکھیں یہ کام آپ تمیز سے کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ تیرا باپ بھی کرے گا. اس نے کہا یار یہ کیسے بات کر رہا ہے؟ پھر اس نے بتایا میرے فلاں فلاں سے کیا ہے,
پتہ نہیں کور کمانڈر سے یا کوئی ڈی ایس پی سے تھے, کس سے تھے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر بات کرنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے. دیکھو پولیس جب بات کرتی ہے نا کسی سے, ایس ایچ او صاحب پولیس کو بھیجتے ہیں, میں جاؤں, میں اپنی گاڑی لے کے چلا جاؤں, میں آپ کو کہوں میری گاڑی میں بیٹھے, میں آپ کو تھانے لے کے جاؤں گا, آپ جاؤ گے؟ میں گھنٹہ سمجھاؤں گا یار ہمارا پھڈا حل نہیں ہو رہا ہے, چل رہا ہے یار تھانے میں چل کے حل کراتے ہیں. آپ کہو گے میں کیوں جاؤں, ہو سکتا ہے چلے جاؤ, ہو سکتا ہے نہیں جاؤ. لیکن آپ کو پتا ہے جب پولیس کی موبائل آتی ہے, وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, تو آپ کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے سر, آپ زنجیریں کیوں لگا رہے ہیں, میں جب تمیز سے خود ہی بیٹھ رہا ہوں تو آپ ہتکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ. تو پاور کی کیا ہے, سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور تھی, ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, وہ بھی طاقت کے نشے میں تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کیا کہا, مضمون اتنا ہے اللہ تعالی علیہ سرکشی مت کرو, وَأْتُونِي مسلمین, مسلم بن کے فرما بردار بن کے چلی آؤ, باقی باتیں ہمارے محل میں انشاءاللہ ہوں گی. تو اب ہم بھی اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے, وقت بہت لمبا ہو گیا ہے, اس واقعے میں اسباق بہت زیادہ ہیں. تو پھر ان کے کیا مذاکرات ہوئے, ٹھیک ہے نا, ان کی کیا آپس میں ڈیبیٹ ہوئی, ملکہ سبا نے کیا رسپانس کیا, اور کیا اس کا جو ریپلائی تھا وہ کیا تھا. تو انشاءاللہ وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا, بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے, اس کو ہم کل انشاءاللہ لے کے چلیں گے. مجھے یاد دلانا اس واقعے کو کل مکمل کرنا ہے. ابے اتنے سارے سوالات جمع ہو گئے. جلی علی مفتی صاحب, ابے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو کر لے بھائی, مجھ سے کیوں, اس کے ابا سے بات کر لو جا کے, اگر مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو کہیں اور ٹرائی کرو. اگر کسی شخص کی کافی سالوں کی نمازیں قضا ہوں اور وہ انہیں لوٹانا چاہتا ہو تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ پہلے ساری فجر کی پڑھ لے پھر ظہر کی پھر سے؟ ہاں کر سکتا ہے. قضا نمازیں گھر پہ پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں؟ جہاں چاہیں پڑھیں بھائی, جہاں موقع ملے پڑھ لو. فجر کی نماز میں لمبی قرات کا حکم ہے, تو فجر کی قضا میں بھی لمبی قرات کریں گے. بہتر تو یہ لمبی کریں, لیکن بہت زیادہ قضائیں عمری ہیں تو مختصر قرات سے نمٹائیں ان کو جلدی جلدی. اگر ہم جانور کو قربان کرتے ہیں اور وہ اٹھ کے بھاگنے لگے تو وہ حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں, اگر گلے پہ چھری چل گئی ہے, 3 رگیں بھی کٹ گئی ہیں نا, تو وہ حلال ہو جائے گا. اور اگر بھاگ بھی گیا تو گرے گا نا بالآخر جا کے, تو کیونکہ زخمی ہو گیا ہے نا, تو گرے گا. تو جب گرے تو موت سے پہلے پہلے کم سے کم 3 رگیں اس کی کٹ جانی چاہیے. ویسے تو 4 رگیں کاٹنا سنت ہے. مفتی صاحب, ابھی جو آپ نے عامل کا ایک مسئلہ بتایا کہ بزرگ سے شادی کر لی جادو کا بول کے, میرے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بزرگ جن حاضر ہوتے ہیں ان کے ہاں, اور انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ پر کوئی اثرات ہیں یا ان کی بڑی جٹھانی جادو کروا رہی ہے, تبھی انہوں نے تمہارا گھر برباد کیا ہے جب سے. اور وہ ڈاکٹر موبائل پر بھی رابطہ کرنے لگ گئے ہیں, اور جب سے میں نے یہ دیکھا ہے میں سختی سے منع کر دیا اور وہ میری دشمن بن گئی ہے. اپنی بیگم کو بچا کے رکھیں اس روحانی ڈاکٹر سے. کل میرے پاس ایک بندہ آیا, میں نے کل واقعہ سنایا تھا نا کہ روحانی بزرگ, ہاں روحانی جو بزرگ ہیں نا, جو روحانی علاج کے نام پہ بیویوں پہ قبضہ کرتے ہیں لوگوں کی, اور میں نے اس میں بڑے بڑے نسبت والے لوگ دیکھے ہیں. اس میں یہ نہ دیکھو یہ تبلیغی ہے تو یا یہ جامعۃ الرشید سے ہے یا دارالعلوم کرنگی سے ہے. جو روحانی ہوگا وہ جہاں سے بھی ہوگا وہ اپنا گل کھلائے گا ایک نہ ایک دن, سمجھ رہے ہو نا. روحانی جو علاج کرتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ, یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں. تو کل میں نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کی بیوی پہ اس پہ مسمرزم کرتے ہیں یہ لوگ, پھر خواب میں بزرگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو, وہ کہتی میں اسی سے شادی کروں گی. کل میں نے یہ واقعہ سنایا تو کل بیان کے بعد ایک بندے نے بتایا کہ سیم یہی کیفیت میری بیگم کے ساتھ ہے. ایک بزرگ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں بزرگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں مجھ پہ جنات آتے ہیں اور پتہ نہیں بزرگ تو اس نے میری بیوی کا دماغ کیپچر کیا ہوا ہے, اور میری بیوی کہہ رہی مجھے طلاق دو, میں نے اس بزرگ سے شادی کرنی ہے. جو بھی ان کی خاتون ہیں زوجہ ہیں, ان کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اس بزرگ کے چکر میں مت پڑو, وہ زندگی برباد کر دے گا. اور جو خواب آ رہے ہیں نا, خوابوں میں بزرگ آ کے کہہ رہے ہیں یہ سب شیطان ہے, یہ بزرگ نہیں آ رہے, یہ کیا آ رہا ہے, شیطان گھر تباہ کر رہا ہے آپ کا. تو بیگم کو روکو, اپنی سختی کرو اس میں, اور اس بزرگ کو بھی جا کے ذرا پکڑو. الو کے پٹھے, تو کون ہوتا ہے میری بیگم سے بات کرنے والا, جن چڑیل بھگا رہا ہے. اگر کسی شخص کی بہت ساری قضا نمازیں, مجھے یاد ہے چند سال پہلے ایک بہت بڑے مفتی تھے, وہ بھی روحانی علاج کرتے تھے. میں نے بیان کیا, سمجھایا, ابے بھائی یہ مفتی نہیں ہوتے, ان کے نام کے ساتھ مفتی لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور کہیں ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں بیٹھتے بھی ہوں. نہیں آ رہی تھی سمجھ میں. ایک صاحب کا قطر سے فون آیا کہ مفتی صاحب میں بزرگ کو جانتا ہوں, وہ نہیں بزرگ کا نہ بتایا نا, بہت نیک ہے وہ, میری بیگم پہ دورے چڑھتے ہیں. جب وہ بزرگ دم کرتے ہیں نا فون پہ, بیگم قطر میں وہ یہاں, جب وہ بزرگ فون کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے.
اور میں نے کہا میں یقین سے بتاؤں ابھی یہ جو دورے تیری بیگم پہ آ رہے ہیں نا, تیری ماں پہ بھی آئیں گے, تیری بہنوں پہ بھی آئیں گے, تیرے پورا خاندان لپیٹے گا. اس نے کہا وہ تو آ گئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, ہم انہیں سے بیعت ہو گئے ہیں. میں نے کہا جب تک پورا کراچی تو ان سے بیعت نہیں کروائے گا نا, یہ جنات جائیں گے نہیں. فراڈی ہے یہ, نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے بات. اور آہستہ آہستہ اس کی زوجہ کے تعلقات اس بزرگ سے کیا ہو رہے ہیں, مضبوط. فون پہ وہ سمجھا رہے ہیں جن تو نہیں آئے با, وہ بتا رہی ہے کہ نہیں آئے با. اور میں نے کہا یا تو میں بدگمان نہیں ہو رہا, یا تو تمہاری بیگم ہی 2 نمبر ہے. جن چڑھا لیتی ہے اپنے اوپر, جب بزرگ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کو عشق کا جن چڑھا ہوا ہے. یہ جن ان کے نا ڈرامے بہت ہوتے ہیں, عشق معاشقوں میں بھی جن بہت انوالو ہوتا ہے. لڑکے اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں, لڑکیاں جن مسلط کر لیتی ہیں, ڈرامے باز ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس چکر میں رابطہ تو ہو جائے گا نا. تو میں نے کہا بہرحال بدگمان نہیں کر رہا میں, لیکن یہ بندہ 2 نمبر ہے. ایک دن کیا ہوا, اس کی بیوی پہ جن ون آیا ہوا تھا. اس نے مجھے رات کو 4 بجے فون کیا. میں نے اس کو سختی سے منع کیا, تیری بیوی پہ چڑیل آئے, جن آئے, بھوت آئے, تو نے کسی عامل سے رابطہ نہیں کرنا. مر جائے یہ دماغ میں رکھ لے کہ مر جائے, میں روحانی علاج نہیں کراؤں گا اس کا ان عاملوں سے. اب 4 بجے اس کا فون آ رہا ہے, میری بیوی مر رہی ہے, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے, زبان ٹیڑھی ہو گئی. میں نے کہا نہیں کر اس مفتی کو فون, نہیں کر, کسی سے علاج نہیں کر, کسی سے علاج نہیں کر, برداشت کر, ٹھیک ہو جائے گی. نہیں تو یار کیا فائدہ, جب تیری بیوی عاشق اس کی ہوئی بھی ہے تو مر جائے. اچھا ہے نا, یہ آپ کی ہو بیوی آپ کی اور عاشق کسی اور کی ہوئی بھی ہو تو اس سے بہتر نہیں, یا تو پھر آپ مر جاؤ. دونوں میں سے ایک کا مرنا ایسے موقع پہ کیا ہے, قدرت کی طرف سے. ایسا نہ ہو کہ آپ خودکشی کر لو. وہ کہہ رہے پھر فون کیا, حضرت بہت حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی تو بیگم کے نا کان میں بول دے مر جا, بزرگ سے فون نہیں ملاؤں, اور ویڈیو بنا لے تاکہ تیرے اوپر کوئی قتل بدل کا کیس نہ آ جائے کہ تو نے مارا ہے. یعنی کوئی ویڈیو بنا لے تاکہ بعض دفعہ مری بھی ہو تو پتہ چلے اس پہ ڈال دیا اس نے مارا ہے. تو 2-3 گھنٹے بعد فون آیا, حضرت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. حضرت کیا ہو گئی, اچھا. پھر 1 ہفتے بعد فون آیا, اچھا مجھ سے خوش اتنا ہو گیا کہ مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجا اس نے وہاں سے, یار آپ نے میری بیگم کو بچا لیا, مجھے بھی بچا لیا. پھر کیا ہوا, کچھ دن میں اس کا ٹرانسفر دبئی ہوا, تو ایک بندہ آیا ملنے کے لیے. پھر اس نے مجھے فون کیا, حضرت وہ بزرگ تو وہ جو مفتی صاحب تھے نا کراچی کے, فراڈی تھے. اب جو بندہ آیا ہے نا وہ واقعی صحیح روحانی عامل ہے, وہ فراڈی نہیں ہے. میں نے کہا تیری جو ہے نا قسمت خراب ہے, نحوست تیرا مقدر ہے, مجھے فون نہیں کرنا. مجھے تو خیال ہو اس کے 10,000 اٹھا کے میں واپس بھیجوں, یہ پکڑ اپنے. یہ نحوست ہے کہ اللہ نے تجھے ان لوگوں کے جہاں سے, کہہ رہا اس نے میری گھڑی دیکھے بغیر کیسے بتا دی یہ گھڑی ہے, یہ والی گھڑی ہے, بزرگ ہے وہ. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی شعبہ ہوگا, کہیں دیکھ لی ہوگی, کچھ کسی سے پوچھ لیا ہوگا, مجھے کیا پتا. دنیا میں بہت سارے, میں سارے شعبے تو تھوڑی جانتا ہوں, ورنہ میں خود شعبہ باز ہوتا. تو کوئی شعبہ ہوگا تیری جیب میں بتا دیا کہ کیا ہے. میں نے کہا اتنا اگر ہوتا تو یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, وہ کوئی شعبے ہوتے ہیں ان لوگوں کے, بتا دیا ہوگا. کہ اس کو پتہ کیسے چل گیا. میرے بھائی یہ بزرگ نہیں ہے یار. لیکن نہیں, اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو ہے, پتہ نہیں اس کی بیگم کہاں ہوگی, اللہ کرے اسی کے پاس ہی ہو. نہ ایسے لوگوں پہ کوئی نہ کوئی بزرگ بیگم لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے, اللہ کرے اسی کے پاس ہی ہو. میرا تو پھر رابطہ ہی ختم ہو گیا. میں نے کہا ہم ساری صلاحیتیں تم جیسے بیوقوف لوگوں پہ تھوڑی خرچ کریں گے, تو روحانی وہانی کے چکر میں نہیں پڑا کرو میرے بھائی, انسان کے بچے بن کے رہو. اگر بہت ساری میں 2001 میں پیدا ہوا تھا, ان کو پتا ہے کہ میں 2001 میں جب پیدا ہوئے تھے, ان کو پتا تھا کہ میں پیدا ہو رہا ہوں. نمازیں 2018 نہیں چھوڑیں گے کافی اب تک. میرا ایک بیان ہے میرے بھائی, یوٹیوب پہ سرچ کرو قضاء عمری کا طریقہ, اس میں آ جائے گا. مفتی صاحب اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس سے کس طرح بات کر سکتا ہے. خاندانی لڑکی ہے تو اس کے ابا سے بات کرو, ڈائریکٹ اس سے بات نہ کرو. اور اگر تھوڑا لبرل خاندان کی ہے, تھوڑے آزاد خیال لوگ ہیں, تو ڈائریکٹ اس کو میسج بھیج دو. چھچور پنا نہ کرو, دوستیاں مت لگاؤ. بولے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں آپ کے ابا سے بات کرنا چاہتا ہوں. انسان کی بچی ہوگی, اچھا یا تو انکار کرے گی یا بول دے گی کہ میرے ابا سے بات کریں. اور اگر انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق کی بچی ہوگی تو آپ سے سیٹنگ کرنا شروع کی. ایکچولی چھوڑیں ابھی, آپ ایسا کریں کہ پہلے فون پہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر گھنٹے گھنٹے بات کرے گی, پورے پیکج برباد ہوں گے. اور آپ کو کیا پتا پھر آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کے یہ پیکیج چل رہے ہوں گے. پھر وہی ہوگا جب شادی کی رات ہوگی, آپ بولو گی آج سے تم ہی میری راحت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری کائنات.
وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر وسیم بھی تم, غفار بھی تم, اور ستار بھی تم, پھر یہ ہوگا آپ کے ساتھ. مفتی صاحب کل آپ بتا رہے تھے کہ حج پہ جانے کے لیے اسباب اختیار کرو اور گھر والوں کو 4 دن کا خرچہ دو, لیکن تبلیغ والے بولتے ہیں کہ جاب چھوڑ دو اور 4 مہینے میں. تبلیغ والے نہیں بولتے, یہ غلط الزام ہے. میں نے خود تبلیغ میں دیکھا ہے, وہاں بزرگ حضرات جو پڑھنے والے لڑکے ہیں ان کو واپس کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے, امتحان دو. تبلیغ والے کسی سے جاب نہیں چھڑواتے, وہ کہتے ہیں چھٹیوں میں جاؤ. ہاں کوئی کر رہا ہے تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہے, اس کا تبلیغ والوں پہ نہ ڈالیں. مفتی صاحب آپ سے ایک گزارش ہے کہ خواتین کی جماعت نماز اور صفیں بنانے میں اصلاح کریں, کیونکہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کی عادی نہیں, تو سب اپنی جائے نماز لے کر آتی ہیں اور بیچ میں جگہ. خواتین کا بھی اللہ تعالی ہدایت دے, ہم تو دعائی کرتے ہیں. عجیب ہی اسٹائل میں نماز ہو رہی ہے, مجھے بتاتے ہیں بچے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو مرد یہاں کھڑے ہوئے ہیں نا صف میں, ادھر بھی صف ادھر بھی صف. ایسا تھوڑی ہوگا کہ ادھر پنکھا چل رہا ہے تو ایک وسیم بھائی وہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور غفار بھائی جو ہے نا وہ ان کو کھلا صحن چاہیے تو وہ صحن میں کھڑے ہوئے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کتنا عجیب ہو جائے گا. اوپر خواتین میں یہی ہو رہا ہے, ایک اس ستون کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, ایک کسی نے بتایا وہ والا پنکھا تیز چل رہا ہے تو اس پنکھے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, ایک کو پنکھا برا لگ رہا ہے تو وہ ہلکے والے پنکھے کے نیچے. اس طرح بکھری ہوئی جماعت ہو رہی ہے, صف میں ہوتی ہے بھائی جماعت. عجیب اسٹائل سے نماز ہو رہی ہے. تو کئی دفعہ اعلان بھی کیا ہے کہ جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں صف بنائیں, اگر کہیں پنکھا نہیں ہے تو انتظامیہ کو بتائیں, وہ پنکھا لگا دیں گے وہاں پہ. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پنکھا وہاں ہے صف یہاں ہے تو پنکھا صف چھوڑ کے کہاں کھڑے ہو رہے ہیں. اگر صف کے بغیر ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر گھر میں پنکھے کے نیچے پڑھ لو نا نماز بھائی جا کے. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. صف میں نماز تو ہو جائے گی مسجد میں کہیں سے بھی, لیکن یہ سنت کے خلاف ہے, صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. اگر کسی شخص کی کافی سال ہوگی ہو گیا بھائی, روزہ اور نماز کس عمر میں فرض ہوتی ہے؟ بلوغت کے بعد. لڑکی کی بلوغت ہے فرسٹ ٹائم مینسز آنا شروع ہو جائیں, لڑکے کی بلوغت ہے پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو جائے, احتلام ہو جائے, تو وہاں سے وہ بالغ سمجھا جائے گا. اور اگر مینسز نہیں آتے کسی عورت کو یا مرد کو, احتلام نہیں ہوتا, تو پھر 15 جب اسلامی لحاظ سے 15 سال کا ہو جائے گا یا ہو جائے گی تو بالغ سمجھے جائیں گے یہ دونوں. کیا استخارہ کرنے کی عمر؟ استخارہ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. استخارہ کا بھی ایک طریقہ ہے جائز اور ایک ناجائز, دونوں میں نے گوگل پہ ڈالے ہوئے ہیں, وہاں دیکھ لینا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. حضرت مجھے اجازت ہے میں آپ لوگ سے مصافحہ کر لیتا ہوں, کوئی کام تو نہیں ہے نا؟